ایک آدمی آیا, یا رسول اللہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہوں. فرمایا قناعت اختیار کیجیے, اللہ تمہیں وقت کا غنی بنا دے گا. قناعت جو ہے اس پر خوش ہو جاؤ. اب جو آئے گا وہ ایکسس ہے, لیکن جب ہم بڑھانا شروع کر دیں گے تو پھر جتنا ملے گا تھوڑا ہے. پھر تو حامان قارون کا خزانہ بھی تھوڑا ہے میرے دوست. تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں 100% کامیابی ہے. جیسے میں نے عرض کیا, صدقے میں کامیابی ہے, سود میں بربادی ہے, سود میں بربادی ہے. چاہے دکھائی دے گا کہ مال بڑھ گیا ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحم اللہ کی بات مجھے شروع کی یاد ہے. مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے یہ بات میرے لیے ہی کہی ہے. میں پہلی دفعہ رائے گیا, ابھی شوبز میں ہی تھا. رائے پہلی مرتبہ گیا. ہمارے نہ لڑکا لڑکی میں کوئی ہمارے یہاں فرق ہی نہیں ہوتا تھا. شوبز کی زندگی ایسی ہے, لڑکی ہے تو وہ بھی لڑکے کی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے, لڑکا ہے تو وہ بھی اس کو لڑکی کی طرح. کوئی فرق نہیں ہوتا تھا, آپ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے تھے. تو میں نے ان سے یہ بات سنی بالکل شروع کے اندر کہ نامحرم سامنے سے آئے اور تم نے نظریں جھکا لی, اللہ رب العزت اسی وقت پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. یہ میں نے تب سنی, مجھے یقین نہیں آیا اس بات کا. میں کیا کروں گا, میرے تو سامنے دن اور رات پھر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ سچ ہے, حق ہے میرے دوستوں. اور پھر نماز میں وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی میرے دوستوں. ہاں یقین کرو, تہجد میں مانگی ہوئی دعا تیر جیسے اپنے نشانے پہ لگتا ہے نا, ویسے نشانے پہ لگتی ہے. اور ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہم دنیا میں جس چیز کو کرتے ہیں, جس بھی کام کو کرتے ہیں, اس کو خوبصورت طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا میرے دوستوں, اسی طرح سے اپنی نماز کو بھی خوبصورت کرنے کی کوشش کرو. یہ چھوٹی موٹی چیزیں کرو گے نا, یہ اللہ کو اگر پسند آ گئی تو مزہ آ جائے. کسی نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے کپڑے تو سیدنا عمر کے کپڑوں میں اتنے پیبند, آپ کے کپڑوں میں تو اس سے بھی زیادہ پیبند لگے ہوئے. خاموش ہو گئے, چلے گئے. ان کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا تھا, اس نے کہا یہ دنیا والوں کے سامنے ایسے ہوتے ہیں, تہجد کی نماز میں 1000 درہم کا جوڑا پہن کر کھڑے ہوتے ہیں. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بہترین لباس میں کھڑے ہوتے ہیں. اپنی نیکی کو خوبصورت بنائے نا. وضو کریں تو ایسا کامل وضو کریں, اللہ بھی دیکھے, فرشتوں سے کہے کہ کیا کر رہا ہے. کھڑے ہوں, اطمینان سے کھڑے ہوں, سجدہ کریں, خوبصورت سجدہ کریں. نیچے جب جائیں ناک رگڑیں اپنی اللہ کے سامنے, اللہ فرشتوں سے کیا کر رہے ہیں, تاکہ پھر ہم سارے عالم کے لیے فیصلے کرا سکیں میرے دوستوں. سر سے نہ اتاریں اس کو. کبھی ہم نے دکان کے کام کو سر سے اتارا ہے؟ ٹائم پر کھولتے ہیں, جاتے خود نہ جا رہے ہیں, اولاد کو بھیج دیتے ہیں. ایک ایک چیز کو جاتے ہیں, صبح جا کے سیٹ کرتے ہیں. میں کپڑے کا کام کرتا ہوں نا, تو دکان میں جب گھستا ہوں نا تو مجھے عادت ہے سب سے پہلے جاتے ہی آستینیں ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میری دکان خوبصورت لگے. کسٹمر آتا ہے, ایسی خوبصورتی سے اس کو بیچتا ہوں کہ بس. اس پر کوئی وعدہ نہیں کامیابی کا کہ تیری زندگی بن جائے گی اگر تو نے کسٹمر کو کپڑے اچھے بھیج دیے. ہاں یہ وعدہ ضرور ہے کہ کسٹمر کو خوش کر کے بھیجا تو ہم خوش ہو جائیں گے. یہ ہے. ایک دکان پر میں گیا, ادھر تو مجھے کو پتہ نہیں, وہ آدمی پتہ نہیں کو سمجھا میں کو بہت بڑا بزرگ, مجھ سے کہنے لگا جنید بھائی ذرا دعا فرمائیے, پھر میرے کو برکت ہو. میں نے کہا دعا نہیں, میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اور دکان میں برکت ہوگی. تو وہ کہنے لگا جی کیا مطلب. میں نے کہا یار ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا, یہ جو بلا لگا ہوا ہے نا, خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا, یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ ان کی غیر کی دکانوں پہ جائیں, پیچھے لکھا ہوتا ہے ریفنڈ, کہ پریشان نہ ہو یار, خرید لے, نہیں پسند آئے گا واپس کر دیں. اور یہاں اقبال بھائی میری دکان میں داخل ہوئے, میں دیکھتے سمجھ گیا نوٹنگھم سے آئے. ٹھیک ہے, میں نے ان کو 20, 25, 30 ہزار کی شاپنگ کرائی, یہ خرید کے واپس چلے گئے. اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, اگر اگلے دن یہ
میری دکان پر میرے بیگ لے کر آ رہے ہیں واپس، تو کیوں آ رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا، کیوں آ رہے ہیں بھائی صاحب؟ واپس کرنے آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو پتا چل گیا، مجھے نہیں پتا چلے گا اس بات کا، مجھے تو پتا چلے گا نا، میں تو روز کرتا ہوں اس کام کو۔ اب میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کسی طرح اس کو اس کا 1 روپیہ بھی واپس نہ دو۔ پہلے تو پہچانوں گا ہی نہیں اس کو بیچارے کو، پھر اگر اس نے مجھے 25 دفعہ یاد بھی کرایا میں کہوں گا کیا مسئلہ ہے ایسا، پوری کوشش کی اس کو 1 روپیہ نہ دوں، یہ کس دل سے واپس جائے گا؟ ٹوٹے ہوئے دل سے جائے گا نا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے تم نے بیچا ہوا مال واپس لے لیا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ جنت کا وسط، یہ آپ لوگ تو کہیں باہر سے ہیں، ذرا سینٹرل لنڈن گاڑی تو لے کے جائیں اپنی، آپ 12 پاؤنڈ تو اندر گھسنے کے دینے ہیں آپ نے، اور سینٹرل لنڈن میں اگر آپ کو اپارٹمنٹ مل جائے، اور وہ تو محل کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی، سر کیا قیمت ہوگی سینٹرل ایک اپارٹمنٹ کی، کیا قیمت ہوگی؟ 4-5 ملین پاؤنڈ سے کم کا تو نہیں ہوگا سینٹرل لنڈن کا اپارٹمنٹ۔ تو یہ تو لنڈن ہے، وہ جنت ہے، اس کے سینٹر میں جو اپارٹمنٹ ہوگا وہ کیا محل ہوگا؟ ہاں تو یہ پکا وعدہ ہے، اب برکت ہوگی مال کے اندر، لیکن یہاں تو جیب سے پیسے جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ تو عزیز دوستو اپنے یقین کمزور ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جب دین زندگی کے اندر آتا ہے میرے دوستو، جب دین زندگی میں آتا ہے ایثار کا مزاج بنتا ہے، تب قربانی کا مزاج بنتا ہے۔ دیکھو نا کس کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، اسی طرح اس کے سونے کا ٹائم ہوگا، کچھ ہوگا، سارے ہم بیٹھے ہیں۔ آپ بھول گئے وہ جب آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکا ہوں 3 دن کا، آپ نے گھروں میں پتہ کروایا کوئی نہیں، صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی ایس میرے مہمان کو لے جائے، ایس بن ثابت انصاری کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں۔ تو گھر لے گئے، وہ بیوی بھی بنی ہوئی تھی، ورنہ آج اس وقت سوچو نا، اس وقت آپ میں سے کوئی گھر لے جائے اپنے کسی مہمان کو، سب کھانے مانے سب ہو چکے ہوں، بیوی سے بولو ذرا کھانا پکاؤ، تو وہ بیوی بھی بنی ہوئی تھی، انہوں نے بولا اہلاً وسہلاً، کس کا مہمان؟ اللہ کے نبی کا مہمان، چلو کچھ کھانے کو کچھ ہے؟ ہاں اتنا ہے کہ بچوں کو کھلا دے بس۔ اور وہاں ہمارے تو 3 ٹائم کھاتے ہیں، وہاں 1 ٹائم کھایا جاتا تھا، جس دن نہیں کھایا اس دن فاتح ہے، 1 ٹائم کھاتے تھے وہ لوگ۔ تو بس اس طرح بچوں کو تھوڑا سا کھلا دینے، بچوں کو سلا، بھوکا سلا، ہاں ٹھیک ہے۔ اب ماں کے دل سے پوچھو نا کس طرح اس نے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا، سلا کر، اور پھر یہ نہیں کہ سارا کھانا لا کے رکھ دو اور بیٹھ جاؤ کہ ہم تو نہیں کھا رہے، تو کھا جا سارا ہمارا کھانا، نہیں، مشل بجھا دینا کسی بہانے سے، تم دونوں سے ہاتھ ہلاتے رہے تاکہ اس کو برا نہ لگے، احساس نہ ہو، اس کو کھلاؤ کھانا، پورا کھانا کھلا دو۔ صبح جب فجر کے ٹائم پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے جو دیکھا ثابت، قیس بن ثابت کو مسکرا دیا، آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم کچھ ایسا کر جائیں میرے دوست، کچھ اللہ کو پسند آ جائے ہماری بات، تھوڑا ہی ہو، تھوڑا ہی ہو، لیکن کچھ ایسا ہو جائے۔ اب یہ دیکھو نا، ہمارے بھی تو گھر آ سکتا تھا، کھانا رکھ دیتے لا کے اس کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اپنی نیکی کو کیسے خوبصورت بنایا، ایسے بنایا اللہ کو پسند آتی بات۔ تو اپنی نیکیوں کو خوبصورت بناؤ، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا میرے دوست، یقین کرو، آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا، اور آپ کو احساس دلائے گا کہ میں تیری اس دعا کو قبول کر رہا ہوں، چل اس وقت مانگ، میں مان جاؤں گا تیری بات۔ ایسے بن جاؤ اللہ کے لیے، سب کے لیے فیصلے کرا دو اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کرے، بہت قبول کرے بھائی، سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کی ہدایت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اس کی نیت سب کر لو، ٹھیک ہے نا، سب کرتے ہیں اس کی نیت انشاءاللہ۔ پردے صاف ہوں، تعلیم صاف ہو، بھئی بچوں کو اب کمرے میں نہیں چھوڑنا، بھئی خراب نہ ہو جائے، بھئی کل آ رہے ہیں، بھئی جنید صاحب کل آ رہے ہیں یہاں پر، یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں،
یہ نہیں چاہتے کہ میں میرے دل میں ذرا سی بھی خلش آئے کہ یار یہ مجھے کس کمرے میں, یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی نیا مہمان آ رہا ہو تو جس کمرے میں اس کو ٹھہرانا ہے اس کمرے میں بچے بھی کھیل رہے ہیں, گند بھی ہو رہا ہے, اور جب آئے تو بچوں کو کہا کہ ایسا کریں یہ بچے بھی ادھر ہی کھیلتے رہیں گے, تسی بھی اپنا سامان اتھے ہی رکھ دو کدھر. کبھی کیا ہم نے اپنے مہمان کے ساتھ؟ تو دل میں ہو اللہ کے غیر کی محبت اور ہم کہیں یا اللہ تو بھی آ جا ادھر, ایسا نہیں ہوتا. ایک حیادار عورت ہوتی ہے نا, حیادار عورت, وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے, وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے دور سے رہ کر. جب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے, پھر قریب آ کے اپنے شوہر کے سینے سے لگتی ہے. لیکن ایک بے باک عورت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ شوہر ہے یا کون ہے, ڈائریکٹ چھلانگ مارتی ہے. تو اللہ رب العزت اور نیکی, مثال دے رہا ہوں میں, مثال کے طور پر ایک حیادار عورت کی طرح ہوتے. وہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھے گا, اللہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے غیر کا تعفن ہے, اسی لیے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا. اچھا پھر نماز میں دل نہیں لگتا, پھر تھوڑی دیر بعد شیطان کہتا ہے بھائی کیا یار ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یار, چھوڑ کوئی اور کام کر. ادھر اس نے نماز چھڑائی, ادھر شیطان نے نماز چھڑائی, ادھر آپ اور میں گئے کام سے. ادھر نماز گئی, ادھر ہم گئے, بس چھٹی, اب فارغ. اب فٹ بال کی طرح شیاطین کبھی لات ادھر سے ادھر ماریں گے, کبھی ادھر سے ادھر ماریں گے, کبھی ادھر سے ادھر. برکت بھی گئی, زندگی کی برکت گئی, مال میں برکت گئی. جو فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور نکال دیتے ہیں. جو ظہر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے رزق میں سے برکت ہٹا دی جاتی ہے. جو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں, یہ بیمار رہتا ہے اندر سے, اس کو بیمار رکھتے ہیں. جو مغرب کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.